حضرت نوح علیہ السلام اللہ رب العزت کے ایسے نبی تھے جو 950 سال تک زندہ رہے اور تمام لوگوں کو اللہ رب العزت کی طرف دعوت دی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے تقریباً 1000 سال بعد حضرت نوح علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لے کر آئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد تقریباً 1000 سال تک نسلیں بہت نیک اور پرہیزگار تھیں۔ اس کے بعد شیطان نے ان لوگوں کو ورغلایا کہ اپنے بڑوں اور نیک لوگوں کی یاد کو تازہ رکھنے کے لیے ان کے بت بنا لو، اور اس کام کے لیے شیطان نے ان لوگوں کو باقاعدہ ٹریننگ دی اور زمین پر لکیریں کھینچ کر سکھلایا کہ اس طرح پتھروں کے بت بنا لو۔ کچھ عرصہ تک وہ لوگ ان بتوں کو دیکھ کر اپنے بڑوں کی یاد کو تازہ کر لیا کرتے تھے، اور پھر آہستہ آہستہ ان لوگوں نے خدائے واحد کی جگہ ان بتوں کی پوجا کرنا بھی شروع کر دی۔ تب اللہ رب العزت نے دنیا میں توحید کی دعوت دینے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا۔ اس وقت انسانوں کی عمریں بہت زیادہ ہوتی تھی اور حضرت نوح علیہ السلام کی عمر بھی تقریباً 950 سال تھی۔ نوح علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کی طرف توحید کی دعوت دی۔ سورہ نوح میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، یقیناً ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا کہ اپنی قوم کو ڈراؤ اور خبردار کر دو اس سے پہلے کہ ان کی طرف دردناک عذاب آئے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، میں تمہیں صاف صاف ڈرانے والا ہوں کہ تم اللہ رب العزت کی عبادت کرو اور اللہ رب العزت سے ڈرا کرو، اور میرا کہنا مانو تو اللہ رب العزت تمہارے گناہ بخش لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام تبلیغ بہت محنت سے کرتے تھے، دن رات لوگوں کے گھروں میں اور جہاں جہاں گیدرنگ ہوتی وہاں جا کر توحید کی دعوت دیتے۔ حضرت نوح علیہ السلام لوگوں کو پرائیویٹلی اور پبلکلی سمجھاتے، یہاں تک کہ دعوت دیتے دیتے کئی صدیاں گزر گئیں، لیکن چند ایک لوگوں کے سوا کوئی بھی ایمان لے کر نہ آیا، بلکہ نوح علیہ السلام کی قوم آپ کا مذاق اڑاتی اور آپ کو ہر وقت چیلنج کرتے کہ لے آؤ وہ عذاب جس کا ہمیں بتا کر تم ڈرانے کی کوشش کرتے ہو۔ نوح علیہ السلام کی قوم وقت کے ساتھ ساتھ برائی میں بہت آگے بڑھ گئی تھی، جس کی وجہ سے نوح علیہ السلام بہت پریشان ہو جایا کرتے تھے، لیکن نوح علیہ السلام کی قوم کے چند ایک لوگوں کے علاوہ کوئی بھی حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لے کر نہ آیا۔ پھر اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی بھیج کر فرمایا، آپ کی قوم میں سے جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے سوا اب کوئی بھی ایمان لے کر نہیں آئے گا۔ پھر اللہ رب العزت نے جب وحی بھیج دی اور حضرت نوح علیہ السلام کو بتا دیا کوئی ایمان لے کر نہیں آئے گا، تو آپ علیہ السلام نا امید ہو گئے اور اللہ رب العزت سے اپنی قوم کے لیے بد دعا کی، اے میرے پروردگار، تو کسی کافر کو روئے زمین پر زندہ نہ چھوڑ اور تمام مومن مرد اور عورتوں کو بخش دے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب اللہ رب العزت کو پکارا تو اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کو ایک بہت بڑی کشتی تیار کرنے کا حکم دیا، لیکن نوح علیہ السلام نہیں جانتے تھے کہ یہ کشتی میں کس طرح تیار کروں۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آپ علیہ السلام کی مدد کے لیے بھیج دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام ایک پہاڑ پر رہتے تھے اور آپ علیہ السلام کے آس پاس کوئی درخت نہ تھا اور نہ ہی پانی تھا۔ آپ علیہ السلام نے بہت سارے درخت اگائے، پھر انہیں کاٹا اور پہاڑ پر بیٹھ کر کشتی کو تیار کیا، اور لوگ جب آپ کو کشتی بناتے ہوئے دیکھتے تو آپ کا بہت مذاق اڑاتے اور بکواس کرتے کہ یہ کیسا مجنون ہے جو پہاڑ کے اوپر بیٹھ کر کشتی بنا رہا ہے۔ آہستہ آہستہ بڑی محنت کر کے ایک بہت بڑی کشتی کو تیار کیا گیا، جس میں ایک کافر اوج بن انک نے بھی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی بنانے میں ہیلپ کی، جس کا آپ نے اسے پورا معاوضہ ادا کیا۔ ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کشتی حضرت نوح علیہ السلام نے 100 سال میں تیار کی تھی۔ اس کشتی کی لمبائی 300 گز، اونچائی 30 گز تھی اور چوڑائی 50 گز تھی۔ ایک اندازے کے مطابق کشتی کی لمبائی 1 کلومیٹر سے بھی زیادہ تھی اور گہرائی 30 ہاتھ تھی۔ یہ کشتی عام کشتیوں کی طرح اوپر سے کھلی نہیں تھی، بلکہ اس کو اس طرح سے بند کیا گیا تھا جس طرح کشتی کو نیچے سے بند کیا جاتا ہے، اوپر سے بھی یہ کشتی اسی طرح بند تھی تاکہ بارش کے پانی سے نقصان نہ پہنچے۔ اس کشتی کے 3 فلورز تھے اور ہر فلور پر ایک ڈور بھی تھا۔ اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا، اپنے گھر والوں کو، مومنوں کو اور روئے زمین پہ بسنے والے تمام جانداروں کا ایک ایک جوڑا اس کشتی میں سوار کر لو۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے زمین اور آسمان سے پانی کو کھول دیا اور سیلاب آ گیا اور دنیا میں بسنے والے تمام انسانوں اور جانداروں کو اس سیلاب نے غرق کر دیا۔ طوفان کا پانی پہاڑوں سے بھی اونچا ہو گیا اور اس میں صرف حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی باقی بچی۔ صرف وہی لوگ اور جاندار بچے تھے جو اس کشتی میں سوار تھے۔ اتنے جلیل القدر نبی ہونے کے باوجود نوح علیہ السلام کا بیٹا اس کشتی میں سوار نہ ہوا۔ نوح نے اسے پکارا، اے میرے بیٹے، کشتی میں سوار ہو جا اور کافروں کا ساتھی نہ بن، لیکن اس نے کہا کہ میں کسی پہاڑ کی چوٹی پر پناہ لے لوں گا
اور میں اس طوفان سے بچ جاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اب اللہ کے حکم سے کچھ بھی بچنے والا نہیں ہے مگر وہی جس پر اللہ رحم کرے۔ باپ اور بیٹے کے درمیان یہ گفتگو جاری تھی کہ طوفان کی ایک موج نے آپ علیہ السلام کے بیٹے کو غرق کر دیا۔ جب نوح علیہ السلام کے سامنے بیٹا غرق ہوا تو حضرت نوح علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور پکار اٹھے، اے اللہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میرے اہل کو تو بخش دے گا، تو میرے گھر والوں کو نجات عطا فرمائے گا اور تو تمام حاکموں میں سے بہترین حاکم ہے، لہٰذا یہ ناممکن ہے کہ تیرا وعدہ پورا نہ ہو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اے نوح وہ تیرے اہل میں سے نہ تھا، کفر نسب کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کو فرمایا، آپ وہ چیز ہرگز نہ مانگیں جس کا آپ کو علم نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام یہ بات سمجھ گئے اور فوراً توبہ کر لی اور عرض کیا، اے میرے پروردگار میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ جس کا مجھے علم نہیں، اور اگر تو مجھے نہ بخشے گا اور مجھ پر رحم نہ کرے گا تو میں خرابی والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ کشتی نوح علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں اور تمام جانوروں کی نسل کو لے کر پانی کے اوپر تیرتی ہوئی پانی کی تیز لہروں پر چل رہی تھی، مگر زمین پر موجود ہر ایک چیز، انسان اور تمام جاندار غرق ہو گئے تھے، ان میں سے کوئی بھی نہیں بچا تھا، اور اگر کوئی بچا تھا تو وہ تھے کشتی والے۔ نوح علیہ السلام اور آپ کے ساتھی 6 ماہ تک کشتی میں سوار رہے، آخر اللہ کے حکم سے طوفان رک گیا۔ زمین کو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اس پانی کو نگل جاؤ، اور اللہ کے حکم کے مطابق زمین نے پانی کو نگل لیا، زمین خشک ہو گئی اور کشتی پہاڑ کے اوپر جا کر ٹھہر گئی۔ اب ان کو حکم ہوا سلامتی کے ساتھ کشتی سے اتر جائیے، آپ سب پر برکت نازل ہوگی اور ان نسلوں پر بھی جو تم میں سے پیدا ہوں گی۔ پھر نوح علیہ السلام سے آگے نسل شروع ہوئی اور زمین میں حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد کے علاوہ کسی کی بھی نسل نہ رہی، سارے جانوروں کی نسلیں بھی یہیں سے شروع ہوئی۔ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، سام، حام اور یافس، جن سے دنیا کی نسل آگے بڑھی۔ سام کی اولاد گندمی رنگ کی تھی، عرب ممالک سیریا، فلسطین اور اسرائیل سام کی اولاد ہے۔ حام کی اولاد کالی رنگت کی تھی، افریقہ، انڈیا، آسٹریلیا، مصر، سوڈان کے لوگ حام کی اولاد سے ہیں۔ گوری رنگت کے لوگ یافس کی اولاد ہیں، چائنا، جاپان، کوریا اور یورپ کے لوگ یافس کی اولاد ہیں۔ نوح علیہ السلام کا چوتھا بیٹا جو ایمان نہ لانے کی وجہ سے غرق ہو گیا تھا، اس کا نام تھا کنان، وہ بے اولاد تھا اور اس سے کوئی نسل آگے نہ بڑھی۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا، اور ہمیں نوح نے پکارا تو دیکھ لو ہم کیسی اچھی دعا قبول کرنے والے ہیں، ہم نے اسے اور اس کے فرمان برداروں کو اس زبردست مصیبت سے بچا لیا اور اس کی اولاد باقی رہنے والی بنا دی۔ طوفان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام 350 سال زندہ رہے اور پھر نوح علیہ السلام فوت ہو گئے۔ نوح علیہ السلام کی کشتی آج بھی موجود ہے، ریسرچرز نے ترکیہ میں اس کشتی کو ڈھونڈ لیا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا، اور بے شک ہم نے اس واقعہ کو نشانی بنا کر باقی رکھا، پس کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا